اچھا، عظمت انسان کا جو تعلق ہے، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب قبلہ فرمائیے گا کہ عظمت انسان کا جو تعلق ہے عقل سے ہے یا روح سے ہے؟ یہ ایک بڑا ایسا سوال ہے کہ جو یقیناً ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی ہوگا، ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے پہلے جواب کے اخیر میں یہ کہا تھا کہ انسان قابل علم بھی ہے اور قابل اظہار بھی ہے، قابل علم بھی ہے، قابل اظہار۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان۔ اسی کے تناظر میں کہوں گا کہ آج جتنی ترقی ہے وہ انسان کر رہا ہے۔ کسی جانور نے کہا کہ میں سائنٹسٹ ہوں اور میں نے یہ ایجاد کیا ہے، کسی اور مخلوق نے کہا، جنات میں سے کسی نے کہا نہیں۔ ساری تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں ودیعت فرمائی ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز جو بیان کرنا بہت ضروری ہے، سورہ نحل اٹھائیے 14واں پارہ، اس کی آیت نمبر 4 سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے خلق الانسان من نطفہ، کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا ذکر فرمایا، پہاڑوں کا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، اسی طرح کھیتی اور سرسبزی کا ذکر فرمایا۔ یہ تمام ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ سارے تیرے لیے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تو اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتا چلا جا تو شمار نہیں کر سکتا۔ تجھ پر اتنی نعمتیں، کہتے ہیں نا سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے، سارا جہاں رب تعالیٰ نے تیرے لیے بنایا ہے۔ سورج نہ ہو تو انسانی زندگی محال ہو جائے، سورج پر کوئی فرق نہ پڑے۔ پانی نہ ہو تو انسانی زندگی بے بس ہو جائے، پانی کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آگ نہ ہو انسانی زندگی ناممکن ہو جائے، لیکن آگ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آکسیجن نہ ہو انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا، لیکن آکسیجن پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور اس کا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اظہار بھی فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ انسان ہم نے تیرے لیے، تمہارے لیے زمین و آسمان اور اس کے مابین ہر چیز مسخر فرما دی ہے۔ اب آئیے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ روح سے ہے یا عقل سے ہے؟ ان عظمتوں کا تعلق یاد رکھیں کہ روح سے ہے، عقل اس کی معاون ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، اور ناظرین مستمعین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اچھا، آگے میں کہوں گا کہ روح سے کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کو جو مقصد دیا گیا ہے نا، وہ مقصد عقلی نہیں ہے، وہ مقصد روحانی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روح کے متعلق فرما بھی چکا ہے نا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، اللہ کا حکم، روح کا تعلق وہیں سے ہے، ٹھیک ہے؟ مقصد وہاں سے آیا ہے، تو اس مقصد کا تعلق بھی روح سے ہے، عقل سے نہیں ہے۔ دیکھیں، عقل یہ تو سمجھ سکتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو سمجھ سکتی ہے کہ 10 اور 10 20 ہوتے ہیں، یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہم پلین میں اڑ رہے ہیں، لیکن عقل یہ نہیں سمجھ سکتی خدا کی توحید کیا ہے جب تک ہم روحانیت کو دخل انداز نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے پیمانوں پر کرنے کے لیے جائیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ عقل سے آگے جائیں گے تو سب کچھ سمجھ میں آئے گا، روح کی طرف جائیں گے، روحانیت کی طرف جائیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی کہ گزر جا عقل سے آگے کے، کہ نور چراغ راہ منزل نہیں۔ اور کیا فرمایا کہ عشق فرمودہ قاصد سے صبحگام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی۔ اگر عقل کے ترازو پر پرکھنے جاؤ گے سمجھ نہیں آئے گا جب تک روح اس میں انوالو نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب کون ہوا؟ جس نے باطنی پاکیزگی حاصل کی، روح کی پاکیزگی حاصل کی۔ تو جب تک آپ کو روحانی بالیدگی نہیں ملے گی آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ روحانی بالیدگی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ قد افلح، کامیاب وہ ہے کہ من تزکا، جس نے ظاہری باطنی ہر قسم کی پاکیزگی حاصل کر لی۔ اچھا، اگر عقل کے ترازو پر دیکھا جائے کہ جی عقل ہی عظمت کا معیار ہے، اگر یہ سمجھا جائے تو پھر عقل کے جتنے نمائندے ہیں نا، ان سب کو، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، ان سب کو پھر خیر الناس ہونا چاہیے تھا۔
شر للناس نہیں ہونا چاہیے تھا. عقل کا نمائندہ سب سے بڑا کون ہے؟ شیطان ہے. تو اس نے سجدے سے انکار کیا عقل کی بنیاد پر. عقل کا نمائندہ تھا نا, تو راندہ بارگاہ ہوا, تو اس کو راندہ بارگاہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر عقل ہی کامیابی کا معیار ہے یا عظمتوں کا معیار ہے, اسی طریقے سے کتنے بڑے بڑے فلاسفر, ارسطو, افلاطون کتنے گزرے نا, جو عقل کے نمائندے تھے, تو پھر ان کو ناکام نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بات یہ ہے کہ جو عقل کی نمائندگی کرے گا صرف عقل کی, تو وہ ناکام ہو جائے گا. جو عقل کے ساتھ ساتھ عقل کو معاون سمجھے گا اور روح کی طرف جائے گا, روحانیت کی طرف جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی خیب و خاسر نہیں فرمائے گا. بھائی بہت عمدہ مفتی صاحب.